أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے شروع کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی حضرت جبرائیل سے دشمنی کا ذکر آیا ہے۔ دراصل وہ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا کہ آخری نبی اور آخری کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی بلکہ کسی عرب پہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ سمجھ لی کہ شاید حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نعوذ باللہ کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ غلط ایڈریس پہ چلے گئے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے جو ان سے ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی اس میں کوئی مرضی شامل نہیں کہ کس پر وحی بھیجی جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اذن ہے۔ تو پھر تمہاری دشمنی بھی لاجیکلی اللہ سے ہونی چاہیے اور جبرائیل علیہ السلام سے نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وحی کے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے انتظار میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ہم سے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے، یعنی کہ آپ وحی زیادہ فریکوینٹلی کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس پر سورہ مریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ یعنی حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی بھول چوک تو مخلوق کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بھول اور ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی لایا کرتے تھے، اس کلام کی تصدیق کرنے کے لیے جو پہلے سے موجود تھا۔ بین یدیہ کا مطلب ہے سامنے، بین یدیہ یعنی دو ہاتھوں کے درمیان۔ جب ہم کوئی چیز ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو ہمارے سامنے ہوتی ہے، اسی سے یہ لفظ آیا ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس شے کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ یہ ایسے امیجن کیا جا سکتا ہے جیسے ایک بیلٹ پر ایک قطار سے ایک رو میں پے در پے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کتابیں آ رہی ہیں۔ پہلے تورات آئی، پھر زبور آئی، پھر انجیل اور پھر قرآن۔ ہر نئی آنے والی کتاب اپنے سامنے والی کتاب کی تصدیق کرتی رہی، اور اب قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت اور خوشخبری ہے صرف مومنین کے لیے۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں دیکھا تھا ہدی للمتقین، کہ قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بالکل ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے یہ قرآن کا آنا ایک بہت بری خبر تھا، اور یہ قرآن سے انہیں ہدایت نہیں ملی بلکہ وہ اپنی گمراہی میں اور بھی بڑھ گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن کے ذریعے جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ ماننے والوں کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزیں جان لیں۔ فرشتوں پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے زیادہ معتبر اور اعلیٰ مقام فرشتے ہیں۔ جبرا کا مطلب ہے عبد، سلیو، اور ایل کا مطلب ہے اللہ، یعنی جبرائیل کا مطلب ہوا عبداللہ، اللہ کا عبد۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایک اور نام روح القدس ہے، یعنی کہ پاک روح، جسے کرسچنز ہولی اسپرٹ کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے اور کلیم اللہ ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ
بہت خاص باتیں شیئر کرتے ہیں، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کا ایک اور نام الناموس بھی ہے، جس کا مطلب ہے رازدار، دا کیپر آف دا سیکرٹس۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ بنائی تب بھی جبرائیل علیہ السلام کو دکھائی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت یا نفرت کرتے ہیں تب بھی جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اپنی کتابیں اور وحی پہنچانے کے لیے چنا۔ سورہ تکویر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول کریم کہا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یقیناً یہ قرآن ایک بہت باعزت رسول کی زبان کا قول ہے۔ تمام علماء کرام کے مطابق یہ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں میں رسول چنا کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیل کو رسول چنا۔ سورہ حج میں آتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسول فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ جبریل علیہ السلام نے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اسی لیے ہم کچھ احادیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا تو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پہ صلوات بھیجتے ہیں کیونکہ جبریل نے اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جبریل کو امین کہا ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے ہر بار اللہ کا پیغام نہایت ایمانداری کے ساتھ ڈیلیور کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں جبریل علیہ السلام کی کوالٹیز بتاتے ہیں، مطاع ثم امین، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ بہت امانت دار ہے، یعنی کہ تمام تر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بہت امین، امانت دار سمجھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بہت طاقتور، پاورفل، یعنی ایکسٹریم سپر پاورز رکھنے والے فرشتے ہیں۔ ان کی قوتوں کی بات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں میں بھی اپنی غیر معمولی طاقتوں کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے۔ پھر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شدید القوا کہا، یعنی کہ شدید قوت رکھنے والا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء اور رسول پہ نہ صرف وحی لاتے تھے بلکہ ان کا ہر موقع پر ساتھ دیتے تھے، ان کے مددگار تھے۔ حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پر لے جانے والے حضرت جبرائیل تھے۔ اپنی ایڑی مار کر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجر علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے زمزم نکالنے والے بھی جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو کنویں میں آپ کو تھامنے اور سنبھالنے والے حضرت جبرائیل تھے۔ مریم سلامہ علیہ میں روح پھونک کے آپ کو حضرت عیسیٰ سے پریگننٹ کرنے والے حضرت جبرائیل تھے۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جانے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر بدر، احد اور تمام جنگوں میں صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے والے فرشتوں کے آرمی کے لیڈر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے نے کہا کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمیوں کو دیکھا، وہ سفید لباس میں تھے، ان کو نہ میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد دیکھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کی پہلی ملاقات بچپن میں ہوئی جب آپ صرف 4 سال کے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی چھاتی کو شق کیا، آپ کے دل کو نکالا اور اس کو زمزم میں دھویا۔ دوسری ملاقات حرا پہ ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، جہاں جبریل علیہ السلام آپ کو اپنی اصل حالت اور شکل میں نظر آئے، یعنی اپنی فل اینجیلک فارم میں۔ جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے جن میں سے مسلسل موتی اور جواہرات گر رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے پورے افق کو گھیرا ہوا تھا، یعنی کہ پورا ہورائزن کور کیا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے دیکھا ہے اس کو کھلے افق پر۔ جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، ایک بار شروع وحی کے دنوں میں اور دوسری بار سدرۃ المنتہا پہ، یعنی اسراء والمعراج کے موقع پہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا،
اور انہوں نے اس کو ایک مرتبہ اور بھی اترتے دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داہیہ الکلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ داہیہ الکلبی ایک انصاری صحابی تھے، مدینہ کے خوبصورت ترین شخص تھے اور انہیں مدینہ کا یوسف کہا جاتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی تھے، دوست تھے، ٹیچر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے قرآن اور سنت دونوں سکھایا کرتے تھے۔ یہ ہے رتبہ اور مقام جبرائیل علیہ السلام کا۔ ان سے دشمنی کی بات کر رہے تھے بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آیہ نمبر 98 میں فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اور جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے تابعدار فرشتے سب ایک ہی یونٹ کا حصہ ہیں، حزب اللہ ہیں، یعنی اللہ کی جماعت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ٹیم۔ آپ کسی ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ کسی ایک فرشتے کا انکار سب کا انکار ہے، کسی ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کی دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت جبرائیل کے ساتھ میکائیل کا ذکر بھی خاص طور پہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تفاسیر میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ چند یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوالات لے کر آئے کہ اگر آپ ہمارے سوالات کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ان کے تمام سوالات کا جواب دے دیا تو کہنے لگے کہ آپ پہ وحی کون لاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی لاتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ او ہو جبرائیل، وہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر وہ آپ پر وحی لاتا ہے تو پھر ہم آپ پہ ایمان نہیں لا سکتے۔ وہ تو جنگ و جدل کی خبریں لانے والا فرشتہ ہے۔ اگر آپ پر میکائیل وحی لاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ میکائیل بارش اور رحمت کا فرشتہ ہے۔ اس سوچ کو رد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل کی دشمنی میکائیل کی بھی دشمنی ہے، کسی ایک کو مان کر دوسرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو کوئی دوستی قائم کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں کے ساتھ، وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی دوستی اور ولایت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کس قدر تابعدار اور اطاعت گزار تھے، اور یہی بندگی مخلوق کو اللہ کا ولی بناتی ہے، اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ پھر جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اس کی اپنا VIP مقام ہوتا ہے، اس کے اپنے پرکس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی نے جبرائیل علیہ السلام کے خلاف بات کی تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ جس نے اللہ سے دوستی کی تو پھر اللہ بھی دوستی نبھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوستی کرے گا تو اس شخص کا ہر دوست اللہ کا دوست بن جائے گا، اور اس شخص کا دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق، چاہے انسان ہو، جن ہو یا فرشتے، ان کی بندگی، ان کی ڈیووشن کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جب جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقوی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے، اس کے قریب آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کے جو بھی پریویلیجز ہیں، جو بھی فائدے ہیں، وہ اس شخص کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو، اللہ تعالیٰ اس کا خود دفاع کرتے ہیں، اس کو خود ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسے اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں سے خود ڈیل کرتے ہیں، اسے ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھے فرض عبادت سے زیادہ پسند نہیں۔ یعنی کہ فرض عبادتیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر قدم پہ ہدایت فرماتے ہیں. جس شخص سے اللہ محبت کرے اس شخص کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے جسم کے تمام اعضاء اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. یعنی ایسا شخص مستجاب الدعا ہوتا ہے، اللہ اس کی کبھی دعا رد نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. حضرت جبرائیل نے اپنا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی مستقل اور مسلسل اطاعت سے حاصل کیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے، اللہ کے ولی اور دوست اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کی بیسس پہ بنتے ہیں، اپنی ڈیووشن اور اپنی قربانی سے بنتے ہیں. دنیا میں ہم بہت اونچے اونچے خواب دیکھتے ہیں، بہت ہائی گولز اور ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اپنے لیے، اعلیٰ مقامات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دین میں ہم کم سے کم پہ راضی ہو جاتے ہیں، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. ہمیں دین میں بھی اونچے گولز رکھنے چاہیے، ہائی ٹارگٹس، ہائی ایسپریشنز رکھنی چاہیے، اور یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کرنے کے ایسے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی محبت اور ولایت کے قابل بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ میں، اپنی ٹیم میں، اپنی جماعت میں شامل کر لے، اور پھر اس جماعت میں شامل ہونے کے جو بھی پرکس، جو بھی فائدے اور پریولیجز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.